غصہ اس بات پہ ہی آتا ہے جسے ہم غلط سمجھتے ہیں یا جہاں ہماری بے بسی ہوتی ہے، اور غصہ آنا بالکل نیچرل ہے، لیکن غصے کے اظہار کے کئی طریقے ہیں۔ آپ باتوں میں کسی کو بتا سکتے ہیں کہ میں غصہ کر رہا ہوں یا میں ناراض ہوں۔ آپ کسی کی طرف ایسے ایسے کر کے، برا کام شروع ہو گیا کہ ایسے ایسے کر کے بتائیں کہ میں غصے میں ہوں، یا پھر آپ کسی کو میں لپڑ ماراں گا تینوں، تو یہ بھی غصے کا ایک اظہار کا طریقہ ہے۔ پھر آپ گن نکال لیں یا لاٹھی نکال لیں، تو یہ سارے پھر خراب طریقے ہیں۔ لیکن کسی کو سمپلی آپ کا ہیومن برین کہہ دیتا ہے کہ میں ناراض ہوں آپ سے، تو جب ہم کسی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ سے ناراض ہوں، تو ساتھ وجہ بھی بتا دیں کہ ناراض میں اس لیے ہوں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ روزانہ 4 سے 6 بجے پڑھا کریں گے، اور اب آپ پڑھ نہیں رہے ہیں، تو میں آپ سے ناراض ہوں اس وجہ سے۔ تو اس حد تک جب آپ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں 20 سیکنڈ اور اس کی وجہ بتا دیتے ہیں 20 سیکنڈ میں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ سے مجھے پیار ہے، لیکن آپ کی جو غلطی ہے یا جو کوتاہی ہے وہ میرے غصے کا باعث ہے اور وہ قابل قبول نہیں ہے، پر آپ مجھے قبول ہیں۔ اور جب آپ کسی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کریں اور بات کرتے کرتے آپ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اسے ریجیکٹ نہیں کر رہے، آپ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر میں کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھوں اور وہ تھلے کندھا ہی کٹ لوے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کو ریجیکٹ کر رہا ہے، کچھ تسی کیتا ہے وہ دے نال۔ بچے کر دیتے ہیں نا ایسے کر کے۔ تو مطلب ہے کہ پہلے وہ جو گریونس ہے، جو رنجش ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں تو رشتے کے مطابق اسے اپنے ساتھ کر لیں، حق کر لیں، جو بھی جیسا رشتہ ہے تو اتنا کر لیں۔ لیکن آپ کا کندھے پہ ہاتھ رکھنا ایٹ دی اینڈ آف ناراضگی، اگر آپ کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنائے رکھنا چاہتا ہوں، میرا تمہارا کنیکشن ہے۔ دیکھیں جو راضی بر رضا ہوتا ہے نا، وہ راضی رہتا ہے، مطلب وہ تو راضی رہتا ہے نا، کیونکہ وہ مل جاتا ہے نا خدا کے ساتھ، وہ خدا کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیتا ہے، تو وہ راضی بر رضا ہے، تو وہ تو راضی ہی رہے گا۔ لیکن ایک بہت بڑا جو پہلو ہے جو ہمارے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کوئی ایسی ہستی ہے جو ہم سے بہت ناراض ہے۔ مولوی لوگ بہت کہتے رہتے ہیں کہ خدا تم سے ناراض ہے اس لیے سیلاب آ گیا ہے۔ خدا لاہور والے تو ناراض ہے، سیلاب جڑا ہے راجن پور چ آ گیا۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ دل دکھانے والی باتیں ہیں۔ خدا ناراض نہیں ہوتا، ناراض وہ ہوتا ہے جو بے بس ہوتا ہے۔ دیکھیں نفس مطمئن ناراض نہیں ہوتا، تو مجھے بتائیے خدا سے بڑھ کے کوئی نفس مطمئن ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اس کی مرضی ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو ناراض وہ ہوتا ہے جس کی مرضی نہیں چلتی۔ ہم انسان ہیں جن کی مرضی نہیں چلتی تو ہم ناراض ہوتے ہیں۔ بس کئی لفظ ہیں جو اس میں آپ ڈال دیتے ہیں، سیلف ایکچولائزیشن، نفس مطمئن کا مطلب ہے سیرینٹی، اور یہ ایک ڈائریکشن ہے، یہ ایک ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ یاد رکھیں نفس مطمئن ایک ڈائریکشن ہے کہ آپ کا رخ کدھر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یو آر ایٹ دی ڈیسٹینیشن، یہ تھوڑا آگے پیچھے معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ اور میرے ان بچوں کو جتنی زیادہ نفس مطمئن کی ضرورت ہے اتنی زیادہ کسی اور کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تڑپ تڑپ کے نفس مطمئن کے طرف جاتے ہیں، لیکن اس میں جب کامیابی نہیں ملتی تو پھر نشے کا سہارا، ایک جعلی کوشش اپنے نفس کو مطمئن کرنے کی، جس میں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ ٹیمپریری ہے، یہ پتہ نہیں پھر کیا ہوگا۔ یہ جو باہر سے جب آپ بندوبست کرتے ہیں صبح شام دوپہر رات، تو ہر وقت دھڑکا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ لیکن جب آپ کا اپنا نفس مطمئن ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جو بھی آگے ہوگا اس کو ڈیل کر لیں گے، اس کو فیس کر لیں گے۔ اچھا 1 منٹ میں جب آپ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اپنے پیارے سے تو کوئی لمبا چوڑا ڈیمیج نہیں ہوتا 1 منٹ۔ لیکن اگر آپ 10 منٹ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، اور اس کے بعد دروازے بینگ ہوں، اور اس کے بعد آپ باہر چلے جائیں اور جا کے اپنے کمرے میں رونا شروع کر دیں، اور بچہ اپنے کمرے میں جا کے رونا شروع کر دے، تو
پھر یہ بہت گڑبڑ ہو گئی, ریچ پوری نہیں ہو پاتی. بات پوری ہو پاتی ہے. دیکھیں بات 1 منٹ میں کیا کرنی ہے, اس کو 3 حصوں میں بانٹ لیں, 20 سیکنڈ 20 سیکنڈ 20 سیکنڈ. 20 سیکنڈ میں آپ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں آج ہی موبائل دیا ہے اور تم باہر چپکے سے نکل گئے ہو 20 سیکنڈ, اور اس پہ مجھے بڑی تکلیف ہے, اس پہ مجھے بڑا رنج ہے, اس پہ مجھے غصہ ہے 20 سیکنڈ. اور آپ کہتے ہیں ہاتھ لگا کے تھوڑا اپنی طرف کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں, لیکن تمہاری یہ حرکت سے میں پیار نہیں کرتی. آج پھر بھی کرایا میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.